बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे कुरान के सेशन में इंशाअल्लाह ताला हम सूरह अल माइदा शुरू करेंगे आज। सूरह अल माइदा, इसका लफ्ज़ी मतलब तो दस्तरखान है। इस सूरत की आयत नंबर 114 में लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। किस कॉन्टेक्स्ट में होगा, वहाँ पर ये क्यों, किस दुआ का जवाब है जो वहाँ सुनाया अल्लाह ताला ने हमें। आखिरी सूरत के हिस्से में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जैसे कि उसने कहा था कि क़यामत में हर उम्मत पे उसका गवाह उठा के लाऊंगा मैं, हर उम्मत पे उसका गवाह, यानी कि जो रसूल उसकी तरफ भेजा गया वो गवाही देगा उन लोगों पर जिनकी तरफ वो भेजे गए, और उन लोगों से गवाही मांगी जाएगी कि तुम्हारे में जो काम किए गए थे तुमने वो आगे पहुँचाए थे कि नहीं। जैसे सहाबा कराम की दरख्शंदा जमात है उम्मत वसता, नबी सल्लम गवाही देंगे उन पर कि हाँ मैंने बेकमो कास अल्लाह का दीन, मुकम्मल दीन, कामिल दीन, महफूज दीन इनके हवाले कर दिया था। पिछली नशीद में समा खराशी हो गई, इसके लिए माज़रत ख़्वाह भी हूँ। वो सारे के सारे इंशाल्लाह कल पब्लिश हो जाएंगे। उसका सेकंड लास्ट एपिसोड इंशाल्लाह कल सुबह पब्लिश होगा, जिसमें हमने कुरान की, कुरान कैसे बात करता है, सुन्नत किसे कहते हैं, सुन्नत और हदीस में क्या फ़र्क है, हदीस के बुनियाद क्या है, हदीस किस तरह जमा की गई, वो किस तरह आगे पहुँचाई गई, उसमें क्या बुनियादी असूल हैं, किस तरह वज़ा किए गए, किस तरह बरूए कार आते हैं, सारी बात हमने कर ली थी। सूरह माइदा के आखिर में वो गवाही अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए सुनवाई है। गवाही तो हर पैगम्बर देगा अपनी उम्मत पर, लेकिन जो कुरान में गवाही रिकॉर्ड करवाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वो ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही सूरह माइदा के आखिर में ही सुनवा दी। जहाँ से इसका नाम आया अल माइदा, वो दस्तरखान है जिसकी दुआ मांगी थी ईसा ने अपने हवारियों के कहने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने। तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि आँखों के सामने दस्तरखान उतरे। हम कुरान पढ़ते हुए कहाँ पर मौजूद हैं? हम सूरह माइदा इंशाअल्लाह आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। फातिहा से कुरान शुरू हुआ था जो कि मक्की सूरत है। फातिहा के फ़ौरन बाद हमने अल बकरा पढ़ने शुरू कर दी थी। अल बकरा, आले इमरान, सूरह अन-निसा और अल माइदा, ये सारी मदनी सूरतें हैं। ये हम बहुत तफसील से जगह जगह बयान कर चुके हैं कि कुरान इस तरतीब से क्यों दिया गया। हर बात दोबारा हम नहीं दोहराएंगे, वो पीछे जाकर दोबारा देखी जा सकती है। लेकिन एक बात मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ, ये क्या शानदार किताब है, दरख्शां किताब। ये वो मोजज़ा है जो अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल सल्लम को इसलिए दिया क्योंकि नबूवत ख़त्म कर दी गई, कोई नबी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएंगे। लिहाजा जो मोजज़ा उनको दिया गया वो उससे पहले के नबियों के बरखिलाफ़, जिनको वक्ती मोजज़ा दिया जाता था, जो उनकी उम्मत देख सकती थी, उसके बाद मोजज़ा ख़त्म, कोई नहीं देख सकता। आखिरी नबी सल्लम के बाद कोई नबी तशरीफ़ नहीं लाने, तो उनको जो मोजज़ा दिया गया वो दुनिया के आखिरी इंसान तक वो मोजज़ा जारी रहेगा। वो अल कुरान अल हकीम है, ये है वो मोजज़ा। बार बार लोग मुआवजा मांगते रहे और वो उन्हें कुरान पढ़ के सुनाते रहे कि हमारे नबी अगर ये इस कुरान पे ईमान नहीं लाए तो आसमान से उतरती हुई किताब दिखा दें, फरिश्ते आ जाएं दुनिया पर, ये ईमान लाने वाले नहीं है, सिर्फ हुज्जत कट हुज्जती कर रहे हैं। तो ऐसा जोड़ा लाकर फातिहा पढ़ते ही, एदिन सिरातल मुस्तकीम की दुआ मांगते ही बात कहाँ से शुरू की? जहाँ से नबूवत का सिलसिला मुनक़ता हुआ था, ईसा अलैहिस्सलाम से। तो कुरान ने जोड़ लिया अपने आप को अल बकरा में, अहले किताब की तफसील जारी करके, जैसे कुरान वहीं से बोलना शुरू कर दे जहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम पे वही का ख़त्मा हुआ था। तो मक्की सूरत पढ़ते ही हम मदीने में मन्नी सूरतों में ऐसे दाखिल हो जाते हैं। ये आखिरी तरतीब जो कुरान की नबी सल्लम की ज़िंदगी में दी गई, उस चैप्टर की हम समझें कि आखिरी सूरत आज पढ़ें, सूरह अल माइदा। यहाँ हम खड़े हुए हैं। सूरह माइदा मदनी सूरत है, जो बार बार ये बात यहाँ पर फैशन में तशरीफ़ लाते हैं। आप इस तालिब इल्म की बात सुनते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, ये आपकी इनायत है। ये मदनी सूरत है, हमें पता चल गया। मदनी कहते हैं कि ये मुसलमानों से मुखातिब होगी। मुसलमानों की सोसाइटी मदीने में मौजूद थी, मक्के में नहीं थी। यहीं पर मुसलमानों की तहजीब की जा रही है, यहीं पर उनकी तरबियत की जा रही है, यहीं पर उनको बताया जा रहा है ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। इसीलिए अहले किताब भी मदीना में मौजूद है। ये अहले किताब से भी मदीना में आके मुखातिब होगा कुरान सही मायनों में। और मुनाफिकीन की जमात भी मदीने में ही मौजूद है, जो मुसलमानों के साथ भी रहती है ताकि इनसे भी मामलात चलते रहें, और सही मायनों में ये साजबाज कर रहे हैं अहले किताब के साथ, यहूद व नसारा के साथ, और वो मुशरिकीन जो इनका साथ दे रहे हैं उनके साथ, इसीलिए मुनाफिकीन कहलाते हैं। बकरा में भी यही तरतीब थी, खिताब था अहले किताब से और मुसलमानों से। अन-निसा में भी यही, आले इमरान में भी तरतीब थी, खिताब था अहले किताब से मुसलमानों से। ये मदनी सूरत है, इनमें भी यही होना है, खिताब होगा अहले किताब और मुसलमानों से। अलबत्ता अन-निसा और अल माइदा में पहले मुसलमानों से खिताब किया गया, बाद में अहले किताब है। ये तरतीब इस तरह की गई, नबूवत के आखिरी हिस्से में नादिल की गई है। ये अपने मजमून से बता देगी कि ये आखिर में है। जिन्होंने अंदाज़ा लगाया है कुरान से बाहर है कि भी तारीख से, वो इसे 5 हिजरी के बाद की सूरत करार देते हैं।
یعنی کہ نبوت کے 13 سال مکہ میں، 5 سال اور بھی گزر گئے تو ٹوٹل 23 سال ہیں، 18ویں سال میں تقریباً لگ بھگ آئی ہے۔ بہت سارا دین بتایا جا چکا، مکیات پوری آ چکی، اور مدینے میں بھی 5 سال ہجرت کے بعد بھی گزر چکے ہیں۔ بنیادی خطاب مسلمانوں سے ہے اور آخر میں اہل کتاب سے خطاب کیا گیا ہے۔ مدینے میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے، ظاہر ہے مدینے کے نہ صرف اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مدینے کے حکمران بھی ہیں۔ دشمنان اسلام اب بہت حد تک مایوس ہو چکے ہیں، بدر ہو چکا، غزوہ احد ہو چکا، یہ سب کچھ ہو چکا، مسلمانوں کی شان سامنے آ چکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت میں اللہ کی معیت کا ظہور ہو رہا ہے وہ سامنے آ چکا۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں اتنا کچھ آنے کے بعد یہ صورت نازل ہو رہی ہے، لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں۔ سورہ نصر میں جو پیشن گوئی کی تھی کہ جب آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اس دین میں داخل ہوں، یہ دی جب گئی ہے صورت، جب جو نام لیتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، اس کی جان پہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے خوشخبری سنائی تھی، فتح آپ ہی کو نصیب ہوگی۔ جب آپ دیکھیں لوگ جوک در جوک مسلمان ہوں، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ مستقل طور پہ اللہ کی عبادت میں اور استغفار میں لگ جائیں گے۔ تو وہ مصداق آنکھوں کے سامنے قرآن کا ورق ثابت ہو رہا ہے، ہر فرق ثابت ہو رہا ہے، لوگ جوک در جو مسلمان ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اس تاکید کے ساتھ یہ صورت دی جا رہی ہے کہ اللہ سے جو عہد باندھے جا رہے ہیں اب ان کو پورا کرنا ہے۔ اسی لیے سورت کا نام سورہ میثاق بھی ہے، وعدوں کی صورت۔ ہم دیکھیں کیا کیا ان میں تکمیل کی گئی، کیا کیا وعدے مانگے گئے ہیں، اور جو احکام اب مکمل کر کے ہمیشہ کے لیے دیے جا رہے ہیں ان کی تعمیل کرنی ہے ایمان والوں نے، مسلمانوں نے۔ تو اس صورت کا نام، صورتوں کے نام کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یہ صحابہ کرام کے دیے ہوئے نام ہیں پہچاننے کی خاطر، کہ وہ صورت کون سی؟ وہ البقرہ۔ بقرہ 1-2 آیتوں میں آئی ہے، صرف سورہ البقرہ کی 286 آیتوں میں سے پہچان کے لیے نام دیا گیا۔ یہ اللہ کی طرف نازل کردہ نام نہیں ہے صورتوں کے۔ مائدہ، وہ سورت جس میں المائدہ کا ذکر ہے، کیونکہ پورے قرآن میں واحد جگہ ذکر تھی تو اچھی پہچان بھی بن گئی، تو اسی لیے مختلف نام بھی رکھے گئے ہیں۔ تو اس کو سورہ مائدہ بھی کہتے ہیں، یعنی دسترخوان، اور سورہ میثاق بھی، یعنی کہ وعدوں کی صورت، عہد ناموں کی صورت، یہ بھی اس کا نام ہے۔ ہم شروع کرنے لیں انشاءاللہ۔ 5 آیتیں ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آج پڑھنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ندا کا جملہ ہے، یا ہم جانتے ہیں پکارا جا رہا ہے، الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو، ایفا کرنا ہے، عہد کو نبھاؤ، عہد کو وفا کرو، ہم بھی کہتے ہیں اوفو، تمہیں پورے کرنے ہیں، بالعقود، اپنے کیے ہوئے عقد، یعنی کہ اپنی باندھی ہوئی گرہوں کو، اپنی باندھے ہوئے وعدوں کو تمہیں پورا کرنا ہے۔ اوفو بالعقود، احلت، حلال حرام ہم بھی کہتے ہیں، احلت لکم، تمہارے لیے کیا حلال کیا گیا؟ بہیمۃ الانعام، چرنے والے مویشی۔ صرف الانعام کہہ دیتے تو کون سے جانور سمجھاتے؟ الانعام کہنے کو عربی میں جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن جب آج ہم کہتے ہیں ہاں بھئی کس جانور کی قربانی کر رہے ہو، تو اردو کے عرف میں کیا مانا جائے گا؟ کوئی سمجھے گا اس سے کہ کسی شیر کی قربانی کرنے لگا یہ شخص، یا کسی ایسی جانور کی قربانی کرنے لگا جو جس کی نہیں کی جاتی؟ مانے گا کوئی؟ عام بول چال والا کیا مانے گا؟ جب میں پوچھوں گا کس جانور کی قربانی کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہ تو اونٹ کی کر رہا ہوگا، یا گائے بھینس کی کر رہا ہوگا، بیل کی کر رہا ہوگا، بکری کی دمبے کی کر رہا ہوگا، یہی کر رہا ہوگا نا۔ تو یہ زبان اس طرح فصحی عربی اس طرح سمجھی جاتی ہے۔ صرف اللہ انعام کہہ دیتا تو وہ مویشی جو عام طور پہ قربان کیے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، ان کی بات ہوتی۔ بہیمۃ الانعام، چرنے والے اور بھی جانور ہیں، تو ان مویشیوں جیسے اور بھی جو جانور ہوں گے وہ بھی تمہارے حلال کیے گئے، یعنی کہ بھینس اس میں شامل ہو جائے گی، ہرن اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی زبان ہے، شاندار زبان، اپنے عرف میں اس طرح بات کرتی ہے۔ بہیمۃ الانعام، الا، سوائے کن کے؟ ما یتلا علیکم، جن کے بارے میں تمہیں بتایا جا رہا ہے ابھی، اور بتایا الانعام میں بتایا بھی جا چکا مکی صورت میں۔ تو جو بتا دیے گئے ان کے علاوہ، جن سے روک دیے گئے ان کے علاوہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں مویشی بھی اور چرنے والے دوسرے جانور بھی، غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں لیکن تمہارے لیے اس وقت یہ حلال نہیں ہوں گے ایسا کوئی بھی شکار جب تم نے احرام باندھا ہوا ہو۔ یہ ذہن میں رکھیں، مدنی کی صورت ہے، اہل کتاب بھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان پر بھی اس قسم کی ایک پابندی عائد کی گئی تھی۔ سبت کے دن ان کو مچھلیوں کے شکار سے منع کر دیا گیا تھا۔ یہ تابع داری چیک کرنے کے لیے اللہ کے اس طرح کے احکام ہوتے ہیں، ابتلا کے یا ٹیسٹ کرنے کے احکام، کہ تمہیں ایک بات سے روکا گیا ہے، کس نے روکا؟ یہ کوئی عام چلتا پھرتا شخص اس نے روک دیا، یہ کوئی عام باس نہیں اس نے روک دیا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی آ گئی ہے، تم نے اب بے چوں چرا اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جی احرام باندھ لیا، اب شکار نہیں ہوگا۔ احرام کی تو ویسی بھی حکمت یہی ہے کہ دنیا سے بالکل ماورا ہو کر وہ کپڑے تک نہیں پہننے جس پہ کلچر کا شائبہ بھی آ سکے، 2 انسلے چادریں لپیٹ کر حاضر ہوتا نا انسان۔ اس صورت میں کسی قسم کی کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی خواہش نفسانی بالکل بیچ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ نے بتا دیا تم جانور بھی شکار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ، کون اللہ؟
تمہارا اللہ جس کو تم اپنا رب مانتے ہو اپنا الہ مانتے ہو، اپنا معبود مانتے ہو، یہ اس کا حکم ہے. جب وہ اس کو حکم دینے سے پہلے کس سے اجازت لینی ہے؟ کسی سے بھی نہیں. ان اللہ یحکم ما یرید، وہ جو چاہے حکم جاری کرتا ہے. اس نے تم سے پہلے سے بھی یاد کرو حکم جاری کیا تھا، فلاں دن وہ کام نہیں کرنا، ان سے خلاف ورزی ہوئی، جان بوجھ کے کی، وہ مغضوب کہلائے. اب اے ایمان والو تم یہ حرکت مت کرنا بالکل بھی کہ حرام کی حالت میں جانوروں کا شکار کرو. یا ایھا الذین آمنو، خطاب بڑے زور کا ہے، بار بار آواز دی جا رہی ہے ایمان والوں کو. لا تحلوا شعائر اللہ، ہرگز اللہ کی نشانی جو جن چیزوں کو قرار دیا گیا ہے ان کی کبھی بے حرمتی نہ کر لینا. اللہ کے جو شاعر ہیں، کیا کیا شاعر ہیں اللہ کے؟ اللہ تعالیٰ نے اس اذان کو اپنا شعیرہ کہتے ہیں نشانی، اس کو اپنا شعیرہ قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اپنا شعیرہ قرار دیا ہے، اس پہ لگے ہوئے حجر اسود کو اپنا شعیرہ قرار دیا ہے، قربانی کے جانوروں کو اپنا شعیرہ قرار دیا ہے. مذاق میں بھی کبھی ان کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. بڑے متنبر ہیں ہم بھی، ہمارے بچے بھی عام طور پہ کبھی مذاق میں بات لے جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. ان کی حکمت سمجھ میں آنی چاہیے، حکمت سمجھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. نہ سمجھ میں آئے تو بے حرمتی سے ہرگز اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنو لا تحلوا، ہرگز حلال نہ کر لینا، بے حرمتی نہ کر بیٹھنا شاعر اللہ کے شاعر کی، ولا الشہر الحرام، اور اسی طرح حرام مہینوں کی، والہدیہ، اور قربانی کے جانوروں کی، والقلائد، اور ان جانوروں کی جن پہ نظر کے پٹے باندھ دیے گئے ہوں کہ یہ جا کے قربانی اب حرم کی مسجد میں ہی ہوگی ان کی، ہم ان کو راستے میں استعمال کرنے والے نہیں. ولا آمین البیت الحرام، اور ان لوگوں کی جنہوں نے ارادہ باندھ لیا ہو اللہ کے گھر جانے کا، یبتغون فضلا من ربہم. ابھی اب تو ہرگز یہ مت کر لینا کہ ان کا راستہ روکو. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ کیا کرنے کے لیے نکلے ہیں؟ وہ تو ڈھونڈنے نکلے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی. تو تم نے ہرگز یہ خلاف ورزیاں نہیں کرنی. حرام مہینے قراری اس لیے دیے گئے ہیں، 3 مہینے حج کے، آنے کے، جانے کے، رکنے کے، واپس آنے کے. یہ جان لیجئے ہوائی جہاز ابھی نہیں ایجاد ہوا ہے، پانی کا جہاز بھی نہیں ہے. لوگ جب سفر کر کے پہنچتے ہیں اللہ کے گھر میں بہت ٹائم لگتا ہے ان کو. یہ وہ معاشرہ ہے جہاں قبائلوں پہ حملے کیے جاتے ہیں، جہاں قافلوں کو لوٹ لیا جاتا ہے. لیکن جو قافلے اللہ کے گھر کی جانب روانہ ہوتے ہیں، جو ٹیڑھ والے قافلے ہوتے ہیں، ان کو وہ بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے عرب لوگ، وہ جو دوسرے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، حرام مہینوں کی پاسداری کرتے تھے. البتہ قریش نے ایک کام ضرور کیا تھا، آگے جا کے پڑھیں گے، سورہ الانعام میں ہے جو مکی صورت، لیکن ہم نے آگے پڑھنی ہے ترتیب میں، کہ وہ حرام مہینے بھی بدل لیا کرتے تھے تاکہ اچھے موسموں میں وہ آ جائیں اور ان کا کاروبار خوب پھلے پھولے. اسے نسی کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا، چاند کی تاریخوں کو آگے پیچھے کر لینا. تو یہ بالکل نہیں کرنا. وہ اللہ کا فضل ڈھونڈنے نکلے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں. ہرگز نہ ان کے جانوروں پہ، نہ حرام مہینوں کی. ان حرام مہینوں میں کوئی قتل و قتال نہیں ہو سکتا، کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، کسی کو نقصان پہنچایا نہیں جا سکتا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب تم احرام سے نکل جاؤ تو پھر تم شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، دیکھیں یہ ہے دین. کاش یہ ہمارے کردار میں آئے، کاش یہ ہمارے فرد کے کردار میں بھی آئے، یہ ہمارے سوسائٹی کے کردار میں بھی آئے. اور اللہ کرے وقت اپنی آنکھوں سے کبھی ہم دیکھیں کہ قوموں کے کردار میں آئے جو آیت پڑھنے والے ہیں. کس درخشندہ کتاب کی کیا درخشندہ آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، ہرگز تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے تمہارے دشمنوں کا یہ طریقہ، ان صدکم عن المسجد الحرام، جو تمہارا راستہ روکتے تھے مسجد حرام سے. یہی کرتے تھے نا قریش، ان تعتدوا، کہ تم ان پہ زیادتی کرو. اس کے بدلے میں تم نے اتنے بڑے زیادتی تم پر جو ہوئی ہے، دشمن تمہاری قوم ہے، تمہارا راستہ روکتے تھے مسجد حرام سے، تم نے پھر بھی تعدی، زیادتی نہیں کرنی ان کے ساتھ. یا تو معاف کرو، اللہ کے نظر میں اچھا ہے، یا برابر کا بدلہ اس سے زیادہ نہیں. اور دیکھیے جو آیت میں کہنے لگا تھا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تمہارا تعاون ایک دوسرے سے کس لیے ہونے چاہیے؟ بر، نیکی کے لیے، اور تقوی کے لیے. ان کاموں کے لیے تعاون ہونا چاہیے. تم فرد ہو تو بھی، تم سوسائٹی ہو تو بھی، تم قوم ہو تو بھی. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں پہ اور دوسروں پہ زیادتی کرنے کے کاموں پہ تمہارا ہرگز ایک دوسرے سے تعاون نہیں ہونا چاہیے. واتقوا اللہ، مکمل تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی یعنی کہ آخرت پہ یقین کو پورا کرو. تمہاری نہ اچھائی اللہ کی نظروں سے اوجھل ہے، نہ برائی. اور اگر معافی نہ مانگی تو جو کچھ نے کہہ دیا معاف نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. اس یقین کا نام تقوی ہے. آخرت پہ سچے یقین کو تقوی کہتے ہیں. جس کا یہ یقین آئے گا، ایک تو برائی سے بچے گا، غلطی ہوگی معافی مانگا کرے گا. جب وہ کرے گا تو اس کا آخرت پہ یقین. اس کا مطلب یہی ہے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. ذہن میں رکھو. آیت شروع ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنو، یہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ کہہ رہا ہے. یہ غیر مسلموں سے خطاب نہیں ہو رہا.
یہ بغیر ایمان والوں سے خطاب نہیں ہو رہا. یہ ساری غلطیوں کا احتمال کس سے ہو سکتا ہے؟ ایمان والوں سے. ایمان والے ہونے کے باوجود ان غلطیوں پر اللہ بتا رہا ہے ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ پھر بہت سخت ہے. تمہارا نام کا ایمان نہیں چاہیے، اگر تمہارے عمل میں نہیں ہے وہ ایمان، تمہارا علم اگر ٹھیک نہیں اور تمہارے عمل میں نہیں تو اللہ کیا اس کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. نام عبد القدوس رکھ کے آؤ یا عبد الرحمن رکھ کر آؤ، اور ابا کا نام چاہے کچھ بھی ہو. یہ علم چاہیے اور یہ عمل چاہیے. حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے کیا حرام کر دیا گیا؟ علیکم، تمہارے پر حرام کر دیا گیا ہے مردار کو. والدم، اور دم کہتے ہیں خون کو، والدم ولحم الخنزیر، خون کو حرام کر دیا گیا اور سور کے گوشت کو حرام کر دیا گیا. وما اہل لغیر اللہ، اور ہر اس جانور کو بھی جس پہ اللہ کا نام نہ پکارا جائے. بھی، جس پہ، کیوں، کیا مطلب؟ اللہ کے نام لے کے جانور پاکیزہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ ایمان کی پاکیزگی ہے. ذہن میں رکھ لیں، ہم جو بنے ہوئے ہیں یہ ہمارا جسم ہے، اور ہم پہ جو پچھلی دفعہ ہم نے کتنی تاکید سے ذکر کیا ہے کہ ہم پہ جو حکم چلاتا ہے، ہمارے ہاتھ حکم نہیں چلاتے، ہماری آنکھیں ہم پہ حکم نہیں چلاتی، ہمارے پاؤں ہم پہ حکم نہیں، ہمارے اوپر ہمارا کردار اور اخلاق حکم چلاتا ہے. ہمیں بھٹکاتا تو ہے ضرور ہمارا نفس، لیکن اس پہ بھی حکمرانی کس کی قائم کی جا سکتی ہے؟ کردار اور اخلاق کی. ہم کہتے ہیں نظروں کی حفاظت کرو، پیروں کی حفاظت کرو، ہاتھوں کی حفاظت کرو. کیسے ہو جائے گی کہ جس نے حکم چلانا ہے جب اسی کی حفاظت نہیں ہو رہی؟ تو جس نے حکم چلانا ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ہاتھ کہاں سے محفوظ ہو جائیں گے؟ یہ آنکھیں کیسے محفوظ ہو جائیں گی جب ان پہ حکم چلانے والا کرداری حفاظت پہ نہیں ہے؟ وہ حفاظت کہاں سے ہوگی؟ جب آخرت پہ سچا یقین آئے گا. اور آخرت پہ سچا یقین اب آخرت دیکھ کر نہیں آئے گا. دیوار کے پیچھے 4 چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ معیار نہیں بنایا اللہ نے. یہ رہی کتاب، یہ رہی اس کی دلائل، یہ رہے تمہاری مجموعی انسانی تمدنی عقل کو مطمئن کرنے والے دلائل. یا تو ایمان حاصل کر لو یا جو دل چاہے کرتے پھرو. اللہ نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی کسی سے کہ علم ٹھیک کر کے عمل ٹھیک کر آ جاؤ. دلائل سامنے رکھ دی ہیں، بینات. جو جیے وہ دلیل پر اور جو مرے وہ دلیل پر. تو ہرگز مردار، خون، خنزیر کا گوشت. اور کیوں کہ یہ ایمان کی نجاست ہے. کیا پڑھا ہم نے 1 گھنٹے؟ سما خراچی کے لیے میں بار بار معذرت کر رہا ہوں، 1 گھنٹے پڑھا تھا. پورا جسم، پورا کردار پاکیزہ ہے تو پاکیزہ جگہ کے مستحق ہو. یہ ٹرمینالوجی والا تزکیہ نفس نہیں ہے، بات کی ایجاد. یہ قرآن کی بتائی ہوئی، نبی کا اعلان کیا ہوا تزکیہ ہے. پورے جسم کو پاک کر کے آؤ، باہر سے بھی اور طیب غذا سے اندر سے بھی، اور اپنے کردار اور اخلاق کو پاک کر آؤ. تو اگر اللہ کا نام ہی نہیں لیا تو کس سے پوچھ کر اس جانور کی جان لی ہے؟ تمہیں کیا حق پہنچتا تھا کسی جانور کی جان لینے کا؟ تم کہتے ہو میرے اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، میں اس کا نام لے کر اس پہ چھری پھیر رہا ہوں. یہ ایمان کا تزکیہ ہے جو نام لے کے ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر خون بہا کر جانور کا جسمانی تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے. دونوں ہوں گے تو پاکیزگی حاصل ہوگی، دونوں ہوں گے تو اللہ کا نام. اور کون سا جانور نہیں کھا سکتے؟ والمنخنہ، جس کا گلا گھٹ جانے سے جو مر جائے، والموقوذہ، جو چوٹ لگنے سے مر جائے، والمتردیہ، جو گر کر مر جائے، والنطیحہ، جو کسی جانور کا سینگ لگ کے مر جائے. وما اکل السبع الا ما زکیتم، اور کسی اگر جنگلی جانور نے اس کو مار دیا، پھاڑ دیا، تو جب اگر وہ زندہ تمہارے ہاتھ آ گیا اور تم نے اس کا تزکیہ کر لیا، نام بھی لے لیا اللہ کا اور اس کو ذبح بھی کر لیا، خون بہا دیا، تو تم کھا سکتے ہو، ورنہ نہیں. وما ذبح علی النصب، جو کسی ایسی جگہ پر جا کے قربان کر دیا جائے جس کو ہم آستانہ کہتے ہیں اردو میں اور استھان کہتے ہیں، جو وہاں پر کہا رہا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر نشان لگائے جاتے تھے، یہ میں اس کے لیے کرنے آیا ہوں قربانی، یہ میں اس کے لیے کرنے آیا ہوں قربانی، یہ میں اس کی خوشی کے لیے کرنے آیا ہوں، یہ میں اس کی خوشی کے لیے کرنے آیا ہوں. اور ہمارے یہاں ہم جانتے ہیں ان کو عام طور پہ آستانے کہا جاتا ہے. ون تستقسموا بالازلام، اور ایسے کسی گوشت کو بھی تم نہیں کھا سکتے جس کو جوئے کے تیروں کے ذریعے بانٹا جائے. ان کی محفلیں سجتی تھیں، وہ اپنی ثقافت دکھاتے تھے، محفلیں الٹی سیدھی کرتے تھے اور پھر تیر چلا کے کہتے تھے جس کا تیر لگ گیا یہ سارا گوشت اس کا ہوا. وہ گوشت وہ کھاتے نہیں تھے، بانٹ دیا کرتے تھے. لیکن طریقہ کیا تھا؟ خرافات کا. محفلیں کیا تھی؟ شراب نوشی کی اور جوئے کی محفلیں، جن میں بیٹھ کر یہ ثقافت کرتے تھے. اللہ کہا ہرگز اس طرح کا بھی گوشت تم نہیں کھا سکتے. ذالکم فسق، یہ سب کچھ فسق ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ کھلا گناہ کا کام ہے. منٹ یہاں لگے گا دوبارہ. 5 ہی آیتیں ہم نے پڑھنی ہے، ایک ایک لفظ. یہ عہد ناموں کی صورت ہے، عہد ناموں کی. بھلے 2 آیت ہی پڑھنی پڑے، میں 20 منٹ میں ختم کرنا اگر ہے تو 2 ہی پڑھ لیں گے. 2 سال لگ جائیں اس کو پڑھنے میں، کیا پتہ ایک بات کچھ سمجھ میں آ جائے اور ساری زندگی سنور جائے. ممکن ہے یہ، لہٰذا کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں. ان سب میں ماشاءاللہ سب مجھ سے پڑھے لکھے قدم بیٹھے ہوئے، ایک کامن تھریڈ چل رہا ہے.
یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ایمان کی غلاظت آ گئی، اللہ کا نام ہی نہیں لیا۔ یہاں پر کیا ہو گیا؟ دیکھیے، مردار ہو تو تم نہیں کھا سکتے، گلا گھٹنے سے مر جائے نہیں کھا سکتے، چوٹ لگنے سے مر جائے نہیں کھا سکتے، اوپر سے گر کے مر گیا نہیں کھا سکتے، سینگ لگ کے مر گیا نہیں کھا سکتے۔ ان سب میں کامن تھریڈ ہے، مر تو جائے گا، خون نہیں نکلے گا جسم میں سے، خون نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حلال جانور کا بھی خون حرام کر رکھا ہے، حلال جانور کا بھی خون حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو، ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو درندگی سے بچانا چاہتا ہے، درندگی سے۔ درندے ہم نہیں کھا سکتے، درندے کھانے منع کر دیے، ہمیں مویشی کھانے ہیں، چرنے پھرنے والے جانور، خون نہیں۔ خون تو درندہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، اور بہتا ہوا خون ہی حرام کر دیا۔ خنزیر، کتنی غلیظ جانور دنیا میں موجود ہوں گے، اللہ نے ایک نام کیوں بتایا؟ اگر وہ لسٹ گنواتا کہ تمہیں سانپ بھی نہیں کھانے، بچھو بھی نہیں کھانے، چوہے بھی نہیں کھانے، چھپکلیاں بھی نہیں کھانی، اس طرح کی چیزیں گنواتا تو سوچیں کتنے جانور بن جاتے۔ وہ اس لیے نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ پچھلی نشست دوبارہ یاد کریں، میں نے بار بار عرض کرتا رہوں گا، ریکارڈ ہو چکی۔ دین کا پہلا ماخذ قرآن نہیں ہے، دین کا پہلا ماخذ اللہ کے انبیاء نہیں ہے، دین کا پہلا ماخذ انسان کی فطرت ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّهُ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ۔ تمہیں میں نے پورا شعور دے کے دنیا میں بھیجا ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کن کو کیا چیز کھانے کی کیا نہیں کھانے کی۔ غلاظت کسے کہتے ہیں؟ انسان سارے معاشرے کو زیادہ لے، ہاں مسخ ہو جاتی ہے، مسخ شدہ فطرت کو ٹھیک کرنے کے لیے انبیاء بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک بتائے، جو غلط ہے اس کو غلط بتائے، دوبارہ انسانیت کو وہیں لے جا کے کھڑا کر دے جہاں اس کا شرف ہے۔ اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہاں پر یہ مخمصہ پیدا ہوا کہ یہ ہے تو بکری کی نسل کا، یہ تو اس کے ہووز بھی ہیں، یہ کھاتا بھی چاہ رہا ہے لیکن گندگی بھی کھاتا ہے، اور اس کے کینائنز بھی ہیں، ان کو بڑے نوکیلے دانت کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ تو نے کہا اس کے بارے میں میرا حکم ہے، اس کو درندوں میں ڈالو۔ تو جتنا خنزیر کھانا برا ہے اتنا ہی چوہا کھانا بھی برا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ خنزیر سے بتایا گیا ہے، شناعت اس لیے بتائی گئی ہے کہ اس پہ دھوکہ کھایا جا سکتا تھا، اس کے بظاہر فائدے نظر آ سکتے تھے، تو دیکھ لیں دنیا کو کتنے فائدے نظر آتے ہیں اس میں۔ تو اللہ نے ٹھیک ہی فیصلہ کیا نا کہ اس کا نام لے کر بچوں سے ہم شناعت بتانا شروع کر دیتے ہیں، بیٹا یہ بہت ملے گا کھانے کے لیے، اس کو ہرگز نہیں جانا اس کے قریب۔ اس کا نہیں کہ باقی غلیظ جانور بھی وہ بھی اتنے ہی غلیظ ہیں سارے، تو نہ سور، نہ خون، نہ حلال جانور کا، نہ کسی حرام جانور کا، ختم ہو گئی بات۔ اور مردار کسی شکل کا، مردار کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا واضح کیا، چوٹ لگ جانے والا، گر جانے والا، گلا گھٹ جانے والا، سینگ لگ جانے والا، کسی درندے نے کاٹ دیا۔ جب درندہ اس کو پھاڑے گا تو وہ اس کی درندگی کے ساتھ پھٹے گا، اور اس پہ اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا ہوگا، اور وہ اس میں سے کچھ حصہ خود بھی کھائے گا۔ اگر آپ نے پکڑ بھی لیا اس کو تو ظاہر ہے صحیح سالم حالت میں تو نہیں ملنے والا آپ کو، تو زندہ ملے گا تو ہی آپ اس کو اللہ کا نام بھی لیں گے، اور زندہ ملے گا تو ہی ذبح بھی کریں گے، ورنہ آپ نے ہرگز نہیں کھانا۔ اور اسی طرح ہم نے بات کر لی آستانوں والا نہیں، جوے والا نہیں، ذالکم فسق۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج انکار کرنے والے مایوس ہو گئے ہیں تم سے، من دینکم، کس سے؟ تمہارے دین سے، کیونکہ وہ پہلے ہی کتنے سال گزر چکے ہیں، سورت نازل ہو رہی ہے 18 سال۔ دیکھیں قرآن کا نظم ہے، یہ اپنے پورے بیک گراؤنڈ میں ہمیشہ بات کرے گا، یہ بات ادھوری نہیں چھوڑتا، یہ منظم کتاب ہے، مربوط کتاب ہے، جامع طرح بتاتی ہے، یہ محکم آیتیں ہیں اپنی تفصیل بیان کرنے والی۔ الیوم جب کہہ رہا ہے، یہ ہم جب اچھی زبان میں بات کرتے ہیں، وہ وقت آ گیا ہے، نبوت کی زندگی میں وہ جگہ پہنچ گئی ہے کہ اب سب کو بدل گیا، واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے آج تک جتنے بھی ان سے کہا نا، ہمیں بھی اکوموڈیٹ کر لو، کچھ باتیں ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیں گے، اچھا اب شاید کوئی گنجائش نکل آئے، کوئی منافقین راستہ نکال لیں، سن لیں سب۔ اللہ بتا رہا ہے تمہیں کہ دین کو اب کامل کیا جا رہا ہے، آخری وقت چلا آ رہا ہے اس نبوت کے اس دور کا، دین کامل کیا جا رہا ہے۔ یہ ویسے ہی تم سے اب بالکل مایوس ہو چکے ہیں تمہارے دین کی طرف سے، فلا تخشوہم، اب تم نے ان سے بالکل ڈرنا نہیں ہے، خائف نہیں ہونا۔ ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے، وخشون، صرف مجھ سے ڈرتے جاؤ، صرف میری خشیت میں رہو۔ دیکھنا کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کا مطلب ہے یہ وہ وقت آ گیا ہے نبوت کی زندگی کا کہ تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا گیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے پوری کر دی اپنی نعمتیں تمہارے اوپر۔ کیا نعمت؟ ایمان۔ کیا نعمت؟ اسلام۔ بتائیں جس کو یہ دونوں چیزیں مل جائیں، جو اس کے ساتھ جانی ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں کچھ کرنا نہیں ہے تم نے، جاؤ، بار بار بات ہو چکی، جہاز خرید لو، حلال طریقے سے خریدو گے، بہت اچھی بات ہے، بڑے مقصود مسلمان ہو اگر حلال کماتے ہو، حلال زیادہ کماؤ گے تو بہت ساروں کا حلال کی روزگاری دو گے، لیکن آخرت بن رہی ہے، یہ ہے سب سے بڑی نعمت، ایمان اور اسلام کی نعمت۔
वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और क्या पसंद किया तुम्हारे लिए, किस दीन पर राजी हुआ अल्लाह तुमसे, इस्लाम पर, इस्लाम पर। अभी पढ़ेंगे आगे जाकर, यहाँ पर भी पिछली दफ़ा भी पढ़कर आए हैं कि ए नबी, हमने कोई आपको नया दीन थोड़ी दिया। शरअ लकुम दीन कौन सा, वो वस्सैना इब्राहीम, यही कहा था ना, व मूसा व ईसा, वही वाला जो ईसा को दिया था, जो मूसा को दिया था, जो वही दीन आपको दिया है। क्या दीन, इस्लाम। इस्लाम, यह है तुम्हारी शनाख्त, यह है तुम्हारा नाम। मतलब सर झुका दो अल्लाह के आगे, उसके नबी जो फरमा रहे हैं सर झुका दो, उन्हीं की इताअत होगी, इत्तबा होगी। फमन इस्तुर्रा, अल्लाह ताला ने इस्लाम पसंद कर लिया। हाँ अलबत्ता ये जो कुछ तुम्हें बताया है, फमन इस्तुर्रा फी मखमसा, कोई लाचार हो जाए, ऐसे हालात हो जाए जिंदा रहना महाल हो गया, अगर मैंने कुछ खाया पिया नहीं, गैर मुतजानिफिल इस्म, जबकि उसकी रग़बत ना हो कि जानबूझ के गलत काम करने वाला हो, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। क्या बात हो रही थी, एक कुछ चीज़ें खाने से रोका जा रहा है, कब इजाज़त दे रहा है, अगर तुम लाचार हो जाओ, इतने भूखे हो जाओ कि जान पर बनाए, फिर तुम थोड़ा बहुत खा सकते हो उन चीज़ों में से, लेकिन रग़बत की वजह से नहीं खाओगे। अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है, ये फ़ैसला तुमने करना है। यहाँ भी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाक़ईतन लाचार हो जाओ। ये नहीं कि आप कहीं गए 3 दिन के लिए और वहाँ आपको डबल रोटी बिस्किट मैसर आ रहा है, सब्ज़ी मैसर आ रही है, इस तरह की चीज़ें मैसर आ रही है, आपने कहा मुझे तो गोश्त खाना है, और क्योंकि गोश्त नहीं मिल रहा तो चलो एक लुक़मा इसका भी सही। ये हरगिज़ इसका मतलब नहीं हो सकता, नहीं ये कुरान का मतलब हो सकता है, नबूवत की दी हुई तालीम हो सकती है। वाक़ईतन जान पे बन आए, अब कुछ भी नहीं बचा, लिहाजा जान की हुर्मत तो इस दर्जे की है कि उस वक्त अगर ये भी खाना पड़ जाए जान बचाने के लिए, तो सिर्फ जान बचाने के लिए खाया जा सकता है। इसमें किसी किस्म की तावील करना ये हद से गुजर जाने के मुतरादिफ ही है कि ज़िंदा रहने के लिए सब कुछ मौजूद था। ये रही थी दाल और चावल, ये रही थी मछली, ये रही थी सब्ज़ी, ये तुम क्या 4-5 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, मैं कहता हूँ पूरी ज़िंदगी के लिए, जब अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, जान बची हुई थी, तो तुम हराम खाने के दर पे कैसे हो रहे हो। इसलिए देखें शुरू कहाँ से किया था, अल्लाह से बांधे हुए अहद तोड़ने नहीं है, नहीं है अल्लाह से बांधे हुए अहद तोड़ने। यसअलूना का, ये आपसे पूछते हैं, माज़ा उहिल्ला लहुम, हमारे लिए क्या क्या हलाल किया गया है, क्योंकि पीछे बताया गया ना बहुत सारी चीज़ें हराम की, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो पूछा रहा है अच्छा फिर कुछ और भी तो सवाल हो सकते हैं। कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यबात, ये हम सूरह बकरा में पढ़कर आए कि दीन में खाने की हिदायत जब दी गई है ना, वो हलाल नहीं दी गई, बल्कि हलालन तय्यबा, कि तय्यब भी हो और हलाल भी हो। आपने सही गोश्त हासिल किया, तस्मिया किया, अल्लाह का नाम लिया, तस्किया किया, खून बहा दिया, लेकिन गोश्त सड़ गया, अब ये नहीं खा सकते आप, अब ये तय्यब नहीं रहा। तो हमें कौन सी ग़िज़ा खाने के लिए कहा गया है, हलाल भी हो और तय्यब भी हो। हर तय्यब तो हलाल हो सकता है, लेकिन हर हलाल ज़रूरी नहीं है तय्यब भी हो। देखें कैसा कुरान है, यहाँ पर तय्यब कहा है सिर्फ, इसीलिए सिर्फ हलाल कभी नहीं कहेगा, हलाल जब लिखना होगा तो तय्यब साथ में लिखेगा कुरान हमेशा। यह है कुरान, यह है जिंदा किताब। कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहिल मुकल्लबीन, बहुत ज़बरदस्त आयत है, बहुत, ये भी इसमें बहुत सारे सवाल भी उठते हैं पहले। और देखिए हमने ये भी सुना है कि इल्म तो सिर्फ वो है जो कुरान और हदीस का हो, बाकी जिन्होंने इल्म हासिल किया है वो दुनियावी इल्म है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आखिरत का इल्म हासिल ना हो जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि आखिरत का इल्म जो हासिल ना करे, हम सब जाने किस किस शोबे के लोग बैठे हुए हैं और एक तालिब इल्माना तौर पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को अल्लाह की बारगाह में बिठाकर। लेकिन ये बताइए कि फ़िज़िक्स किसने इल्म दिया दुनिया में, इंसान ने पहचाना है फ़िज़िक्स को या इल्म बनाया है फ़िज़िक्स का? केमिस्ट्री का इल्म किसने बनाया इस दुनिया में? मेडिकल साइंस का इल्म किसने बनाया इस दुनिया में? दुनिया का जो भी इल्म है जो बरूए कार आ रहा है, बनाया किसने है? किसने इनायत किया है? अल्लाह ने। हम तो सिर्फ सीख रहे हैं, उसको दरियाफ्त कर रहे हैं। क्या जिस साइंसदान ने दरियाफ्त किया था कि कशीश शकल है, उससे पहले कशीश शकल मौजूद नहीं थी क्या दुनिया में? वो तो बरूए कार आ रही थी, उसने तो दरियाफ्त करके कानून बना समझा दिया हमको। ये अल्लाह के दिए हुए उलूम है, मैं आपको कुरान में से जहाँ भी आता जाएगा बताते जाऊँगा। ज़रा ये अल्लाह का दिया हुआ इल्म सुन लीजिए और ख़ुद फैसला कीजिएगा कि कौन सा इल्म अल्लाह बता रहा है। अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हारे लिए तय्यबात हलाल कर दिए गए। हलाल क्या है? तय्यबात, जो तुम सिखाते हो अपने शिकारी जानवरों को। तुम क्या सिखाते हो अपने शिकारी जानवरों को? क्या सिखाता है इंसान? शिकार कैसे करना है ये सिखाता है ना, या कुरान सिखाता है? हदीस तो नहीं सिखाता कुत्ते को कि तुम शिकार पे छोड़े जा रहे हो, चलो पहले मुझसे हदीस सुनो और जाओ जानवर पकड़ के लाओ। वो उसको सिखाता है अगर तुमने जानवर में से खुद बोटी निकाल ली मुझसे पहले मेरे पास लाए बगैर, तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा अब। और अगर तुमने मुझे बगैर बोटी, बगैर अपना बाइट लिए जानवर ला दिया, तो तुम्हें पेट भर के खाना खिलाया जाएगा। ये ट्रेनिंग दी जाती है शिकारी कुत्तों को और शिकारी परिंदों को भी, फैल्कन्स को। हमेशा कुत्ते और
फैल्कन जी, क्या कहते हैं फैल्कन को सर, उखाब, बाज, उनसे शिकार किया जाता है। तो उनकी ट्रेनिंग का लाजमी हिस्सा है। सुनिए क्या कह रहा है कुरान। अब ये कुरान की बारगाह में बैठे हुए हम, यहाँ इधर उधर की बातें नहीं चलने वाली। तुम्हारे पर हलाल किए गए तय्यबात, मम्मा अल्लम तुम मिनल जवारिहिल मुकल्लबीन, जो तुमने इल्म दिया है अपने शिकारी जानवरों को, सिखाया है ना तुमने। सुनिए, तो अल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, जैसे कि तुम्हें अल्लाह ने वो इल्म दिया है, तुमने जानवरों में मुंतकिल किया। देखिए क्या लिखा हुआ है, तुम सिखाते हो उनसे जो सिखलाया तुम्हें अल्लाह ने। तो अल्लाह ने क्या सिखलाया इंसान को, जानवर को कैसे ट्रेन करना है। या जानवर को कुरान की आयत सिखाई जाती है जिससे ज़्यादा वो शिकार करके लिए आता है, कुरान पढ़वा के भेजा जाता नहीं, उसको वो इल्म दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है। अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, इंसान नहीं सीख सकता था। जो कुछ भी इल्म है, फिजिक्स का इल्म, अल्लाह तो जो जिस शोबे में बैठा है सदाकत से इल्म हासिल कर रहा है, उसके जरिए हलाल रोजी कमा रहा है, ये वही है जो अल्लाह चाहता है आपसे। जी हाँ, हम में से हर एक ने दीन की तैयारी भी करनी है, वो भी अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, तो उसमें ये तखसीस नहीं हो सकती। कुरान बार बार बताता रहेगा। ये तो अभी कुत्ते की मिसाल दी है उसने सिर्फ, ये तो अभी उसने उकाब की मिसाल दी है सिर्फ, कि इनको जो सिखाया हुआ इल्म है ये अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, तुमने ये इल्म इनमें मुंतकिल किया है। आप घर जाके दोबारा भी इसको कहीं से भी तर्जुमा भी पढ़िएगा, देखें क्या लिखा, तो अल्लिमुनहुन्ना, तुम सिखाते हो उनको, मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। फ़कुलू मिम्मा अमसकना, और तुम खाओ जो कुछ वो पकड़े तुम्हारे लिए, अलैकुम वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, उनको छोड़ने से पहले। ये तुम्हारा ट्रेन किया हुआ कुत्ता है, शिकारी जानवर नहीं है जिसने जंगल में किसी को जानवर को मार लिया, तुम्हें मिल गया इत्तफाक से। ये तुमने ट्रेन करके कुत्ता छोड़ा है, छोड़ते वक्त इस पर बिस्मिल्लाह कहना है तुमने, छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह कहना है। ये तुम्हारी छुरी है जिससे तुम जानवर ज़िबा कर रहे हो। तो जिस तरह छुरी से अल्लाह का नाम लेकर तुम ज़िबा करते हो, वो तुम्हारे लिए पाक जानवर होता है। इस शिकारी जानवर को अल्लाह का नाम लेकर छोड़ोगे और इसके शिकार किए हुए को तुम तैयब समझ कर खा सकते हो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार रखना। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है, बहुत जल्द पकड़ है होती है उसकी, बहुत जल्द। उसकी नाफरमानी में कितनी ज़िंदगी गुजार लोगे, 70 साल, 80 साल। मैं ही इतना बड़ी उम्र का बैठा हूँ आप लोगों के सामने, आप में से कुछ शायद मुझसे उम्र में बड़े भी होंगे। बताइए कितनी देर में गुजर गई उम्र। आज आंख बंद हुई, क़यामत शुरू है हमारी। जिसकी जब आंख बंद उसकी क़यामत शुरू। पूछे हम में से किसी ने भी, बताइए कितने साल गुजरे, कितनी देर में गुजरे। सरीउल हिसाब ऐसे शुरू होगा। अल-यौमा, आखिरी आयत आ गई सर आज की, अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, तुम्हारे लिए हलाल किया गया तय्यिबात, ये है तुम्हारी हलाल। आज तक कोई पसोपेश थी भी तो अब इस सूरत में दोबारा सुन लो, फाइनल करके बताई जा रही है, तय्यिबात हलाल हैं तुम्हारे लिए। व तामुल लज़ीना ऊतुल किताब, और वो खाना कौन सा, जो उनका हो जिनको हमने किताबें तुमसे पहले दी हैं। हिल्लुल लकुम, वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। व तामुकुम हिल्लुल लहुम, और तुम्हारा खाना उनके लिए। क्यों कि जब कुरान दिया जा रहा है उनकी प्रैक्टिसेस कैसी हैं, वो तस्बियाँ भी कर रहे हैं, तज़किया भी कर रहे हैं। जिसको आज हमने कोशर सुना है कि कोशर खा सकते हैं मुसलमान, क्यों यहूदी जब नाम लेता है, अल्लाह का नाम लेता है, मग़ज़ूब हैं, खिलाफ वर्जियाँ करने वाले हैं वहदानियत पर, और जो भी करते हैं भटक गए, मग़ज़ूब हो गए, दीन छोड़ दिया, लेकिन जानवर का तज़किया करते हैं। अगर करते हैं तो खा सकते हैं, अगर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी है तो हम कोई खाना वाना नहीं खा सकते उनका, ये शर्त के साथ है। इसी तरह कोई मुसलमान है लेकिन न तस्मिया करता है न तज़किया, तो कैसे खा लेंगे हम, होता रहे मुसलमान। इसी तरह उनका भी नहीं खा सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट इजाज़त नहीं है ये। वो करते थे जब बताया गया, आज वो करते रहेंगे तो खा सकते हैं। कोशर वाकई कोशर कर होगा तो खाएंगे, नहीं होगा तो वो भी नहीं खाएंगे आप। अब तो मुसलमान का भी नहीं खाएंगे अगर उसने तज़किया नहीं किया हुआ तो। बल मोहसनातु मिनल मोमिनात, देखिए यहाँ से कहते कुरान मरबूत है, उनकी चीज़ें इस्तेमाल करने वक्त आया था तो दूसरी बात भी जिक्र कर दी, और हलाल है तुम्हारे लिए पाक दामने औरतें जो कि मोमिन हो। वल मोहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, और उनकी भी पाक दामने औरतें जो अहले किताब में से हों, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले जिनको किताब दी गई है। इज़ा आतयतुमुहुन्ना उजूरहुन, जबकि तुम उन्हें उनका हक़ अदा कर दिया करो, जो महर बांधा है वो दोगे तुम उन्हें। ऐसा नहीं होगा कि बगैर महर के रिश्ता, बहुत पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में तफसील से सूरह निसा के अंदर। मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, वो निकाह के हिसार में आने वाली हों, वो खुली बदकारियाँ करने वाली, वला मुत्तखिज़िना अग़दान, या छुप छुप के दोस्तियाँ करने वाली ना हो। तुम्हें ईमान वाली ही ढूंढना है, पाक दामन औरतें ही हैं ईमान वालों के लिए। ईमान वालों से खिताब जारी है, उनको उनके लिए शादी इनसे करनी है, पाक दामन ईमान वाली औरतों से, या अगर उनको पाक दामन ईमान वाली औरतें उस ज़माने में जो बताया जा रहा है कि अहले किताब आज भी अगर ये मैसर हैं, ये गालिब इम्कान है कि वही हमारे रंग में रंगेंगी, हम उनके पासपोर्ट के रंग में नहीं रंग जाएंगे। तो ही करना है ये काम,
جب یہ بتایا جا رہا ہے تو مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہے، لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ دور دور سے مدینے میں آ رہے ہیں، اسلام قبول کیا جا رہا ہے، ان حالات میں صورت دی جا رہی ہے کہ اگر تم کر بھی لوگے نکاح تو عین غالب امکان کیا ہے کہ وہ مسلمان ہی ہوگی. یہی امکان ہے نا سر. پہلی مواحد ہے اہل کتاب کی ہے. آپ جا کر کہیں پر، میں نہیں کہہ رہا آپ کو حتمی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن ذرا حکمت تو سمجھے، قرآن حکمت کی کتاب ہے. ہم جا کر ان کے رنگ میں رنگنے کے خواہشات لے کر ان کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے یہ کام صرف ہیلا سازی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ لیا ایسا ہی ہے کہ نہیں، اور اس میں تعویلیں یہاں سے ڈھونڈ کے لا رہے ہوتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کہ انکار کرے گا ایمان تو یقین اس کا بربادی ہو کر رہے گا. حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے سارے عمل برباد ہوں گے. وَهُوَ، اور فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے ایسے لوگ. اللہ تعالی ہمیں ایک ایک لفظ ہمارے دل میں اترے. ہم اسی لیے پہلے سے اناؤنس کر دیتے ہیں ہم نے کیا پڑھنا ہے. آج ہم نے پڑھ بھی نہیں پائے چاہے تھے، دوبارہ جا کے ضرور دیکھیں ان کو. سب لوگ ماشاءاللہ مجھے اکیلے میں مل کے بھی تصحیح کر دیتے ہیں اور بھی کمنٹس بتا دیتے ہیں. میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اور سب کی انکارپوریٹ بھی ہوں. لہذا یہ سب کے لیے ہے. یہ تو ہم سب دو زانو ہو کر بچھا کے اپنے آپ کو طالب علم کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ رہے ہیں. جس کا جتنا شوق اور ذوق ہے اللہ میں آگے سے آگے بڑھائے. میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا حساب قرآن کے مطابق ہوگا. یہ صرف جملہ نہ رہ جائے زبان کا، یہ ہمارے علم کا محور بن جائے. یہ جملہ، اس کی صداقت پہ ہمیں یقین آ جائے، اس حد تک یقین آ جائے کہ جب مجھے اس کتاب سے کوئی بات پتہ چل جائے اور میرا شرع صدر اس پہ ہو جائے، اس کے آگے میں نے اپنے والدین کی نہیں ماننی. یہ معیار مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں. میری بات کے آگے والدین کے پاؤں دباتے رہنا، ان کی جوتیاں سیدھے کرتے رہنا، جو اچھا سلوک کرو کرتے رہنا. میری بات کے آگے ان کی بات نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں والدین اس لیے کہا کہ 8 ارب دنیا پڑھانے والی بن جائے، سکھانے والی بن جائے، اسکالر بن جائے. یہ آپ کے 2 ماں باپ سے اوپر نہیں جانے والی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے 8 ارب کے نام نہیں گنوانے تھے آپ کو کہ میرے آگے اس کی مت ماننا، اس کی مت ماننا، اس کی مت ماننا. انہوں نے کہا میرے آگے ماں باپ کی مت ماننا. اس نے مسلمانوں کو بھی لائن میں کھڑا کر دیا، یہودیوں کو بھی لائن میں کھڑا کر دیا، کرسچن کو بھی لائن میں کھڑا کر دیا کہ وہ بھی ماں باپ کی مان کے بنے جو بنے، تم بھی ماں باپ کی مان کے بن رہے ہو. میرے آگے تو ماں باپ تک کی نہیں ماننا، باقی کس کا نام لینے کی ضرورت ہے. اس کو ہم مانیں گے سب کی جب تک غلطی واضح نہ ہو جائے، جب تک اللہ کی بات علم میں نہ آ جائے. دھارے ماں باپ کی مانوں اور کس کی مانوں گا؟ باپ کی نہیں مانوں گا تو کس کی مانوں گا؟ جس نے سکھایا اس کی نہیں مانوں گا تو کس کی مانوں گا؟ وہ سر آنکھوں پہ ہے ہمارے. لیکن جس دن اللہ کی بات واضح ہو گئی، یا تو ہوئی یا نہیں ہوئی، نہیں ہوئی تو بات ختم ہو گئی، اور اس دن کسی اور کی مان لی تو اس کو اپنے اللہ کی کرسی پہ بٹھایا ہوتا ہے. اللہ ہمیں حفاظت کرے، ہماری اس محفل کے صدقے ہماری نسلوں کی حفاظت کرے. ہماری حفاظت یہ قرآن ہے. اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، پڑھانے والوں کا احسان ہم پر ہے. ہم بھی طالب علم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.